درود و سلام کے مقبول و نادر کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار کے عربی مقدمے کے اردو ترجمے کے دوسرے حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ مکرم سے کہا، اے میرے شیخ مجھے خلوت کا حکم دیں، تو مجھے کہنے لگے کہ تو خلوت کا راستہ کیسے پائے گا، حالانکہ تیرا دل لوگوں کے ساتھ محبت کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی طرف مائل ہے۔ خلوت کی 3 قسمیں ہیں: دل کی خلوت بغیر جوارح کے ساتھ خلوت بغیر دل کے، اور دل اور جوارح دونوں کی خلوت۔ پس جو دل کی جوارح کے بغیر خلوت ہے وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے جدا ہو کر صرف اللہ کی طرف دل کا مائل ہونا ہے۔ پھر دل ذکر میں ہے یا خلوت میں؟ پس جو خلوت جو ارواح کے ساتھ بغیر دل کے ہے، اور وہ آدمی کا مخلوق سے منفرد اور جدا ہونا ہے، لیکن دل کا ان کی طرف ارسال ہے، اور ایسی خلوت صحیح نہیں ہے، جبکہ دل اور جوارح کے ساتھ خلوت سب سے افضل ہے، اور دل کا اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونا اور جوارح کا مخلوق سے جدا ہونا ہے۔ پس یہ وہ خلوت ہے جو دل اور جوارح کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ میرے دل کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے پھیر دے، تو وہ کہنے لگے باقی رہنے والی محبت کو فانی محبت کے بغیر لازم کر لے۔ اللہ کی محبت باقی رہنے والی اور مخلوق کی محبت فنا ہونے والی ہے۔ میں ان کے ہاں نہیں ٹھہرا حتیٰ کہ میرا دل سوائے خاص لوگوں کے تمام کی محبت سے خالی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد مجھ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اس حال میں پایا کہ میرا دل تمام لوگوں کی محبت سے خالی ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب بھی وہ مجھ سے لوگوں سے متعلق پوچھتے تو لوگوں سے میری دوری میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے اوپر 3 دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے ان کی طرف رجوع کیا اور ان سے خلوت کا طلب کیا، تو وہ کہنے لگے کہ تم 40 دن خلوت پر قدرت رکھ سکتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ میرے متعلق خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے ان سے خلوت کے متعلق سوال کیا تو وہ کہنے لگے 60 دن خلوت میں گزار سکتے ہو۔ تو میں نے کہا میں خلوت میں 3 ماہ تک رہ سکتا ہوں۔ پس وہ خاموش ہو گئے اور میرے دل میں خلوت کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا اے میرے شیخ آپ مجھے خلوت کا حکم دیں، میں سال تک اس کو لازم پکڑوں گا۔ پھر وہ میرے بارے میں خاموش ہو گئے۔ پس میرے دل میں اللہ عز و جل کی محبت خلوت میں میری تنہائی کے ساتھ مشتعل ہو گئی، اور زمین کے اندر جو کچھ تھا اس کو ناپسند کرنے لگا۔ میری ناپسندگی اتنی قوی ہوگی کہ میں نے اپنے شیخ کو بھی ناپسند کرنے لگا، اور میرے نفس کے اندر یہ بات کھٹکنے لگی کہ میں اپنے نفس کے ہمراہ رب غفور کی طرف بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ زندہ رکھے، اور میں نے عزم کر لیا ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے کسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے اس کی خبر اپنے شیخ کو دے دی، تو وہ کہنے لگے کہ تو اب خلوت کے اہل ہے۔ مجھے اس کا حکم دیا اور مجھے خلوت میں داخل کر دیا، اور مجھے آگاہ کر دیا کہ جو کچھ میرے لیے وارد ہوگا اور جو میری طرف مائل ہوگا اور جو چیز میرے لیے ظاہر ہوگی، اور مجھے اس چیز سے منع کر دیا جس کو لوگ میرے لیے لائیں گے، اور جو بھی خلوت میں دنیاوی امور کی طرف بلائے گا اس کی بات قبول کرنے سے روک دیا، اور مجھ سے کہا کہ دھوکے سے بچو، اور ان چیزوں کے بارے میں جو لوگ تمہارے پاس فتنے کی طرف دعوت دینے کے لیے چیزیں لائیں گے۔ پس میں پہلی خلوت کے اندر داخل ہو گیا، اس کے اندر 3 مہینے ٹھہرا رہا اور پھر اس سے نکل آیا۔ پس میں نے دل کے حکم کو پہچان لیا۔ دوسری مرتبہ سمندر کے کنارے اپنے شیخ علی المکی کے ہاں غار ملح کے اندر خلوت نشین ہوا۔ اسی خلوت کے اندر 3 ماہ رہا۔ جب میں خلوت نشین ہوا اور کچھ دن وہاں ٹھہرا رہا تو ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے نام کے حروف پر تختی لکھوں، ان کو توڑوں
پھر ان حرف سے وہ اسما بناؤں جو مجھے یاد ہیں۔ پس میں نے ایسا کیا جو میرے دل کے اندر وارد ہوا تھا، میں نے اپنے نام سے مختلف اسما بنائے، ان میں سے جو میری شایان شان تھے ان کو لے لیا اور باقی چھوڑ دیے، اور ان کے عدد شمار کیے۔ میں نے ان کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور صبح کی نماز سے لے کر چاشت تک ان کو یاد کرتا رہا۔ پس اسی اثناء میں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، تو نے کہاں سے ان کو شمار کرنا شروع کیا ہے؟ تو میں نے اس کو اس خیال کے متعلق بتایا جو میرے دل کے اندر وارد ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کے عدد کتنے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اس کے عدد اتنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے کون سے اعداد کے ذریعے ان کو ملایا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا جذر کبیر کے حساب سے میں نے اس کو ملایا ہے۔ کہ وہ تو کہنے لگا، ایسے کیا کہا جا سکتا ہے کہ تو نے اسے کہا؟ تو اس نے کہا اسے حرف ابجد کہتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا اس سے بڑا عدد بھی ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اسے کتاب تحفۃ الورد فی معرفت اسماء الفرد الصمد کے اندر دیکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے، تم مجھے ایسا قاعدہ دو جس کے ساتھ میں اس حساب سے استدلال کروں۔ وہ مجھے کہنے لگے، اللہ کریم کے اسماء کے کتنے عدد ہیں؟ میں نے کہا 99 اسماء ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ حروف ابجد کے کتنے مراتب ہیں؟ میں نے ان سے کہا 4 مراتب ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا وہ اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار ہیں۔ وہ کہنے لگا اس اسم اعظم کو ان 4 مراتب پر رکھو، پھر ان اعداد یعنی اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے اور ہزار کے اعداد کو 2 گنا کرو تو تیرے لیے اللہ کا نام کا عدد اس حساب سے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ اعداد کی انتہا اور اسماء کے یاد کرنے کا اختتام تھا۔ ان اسماء کو یاد کرنے کے اختتام پر ایک شخص تیرے پاس آئے گا۔ اس نے مجھ سے پھر رخ موڑ لیا اور مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ میں اسماء معلومہ کو یاد کرنے لگا۔ جب میں نے عصر کی نماز پڑھ لی تو ایک اور شخص میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں اوراق والی کتاب تھی جو اس نے مجھے دے دی۔ جب میں نے اس کا پہلا ورق الٹا تو اس کے اندر علم جابر تھا، پھر دوسرا ورق الٹا تو اس کے اندر بھی علم جابر ہی تھا، پھر تیسرا اور چوتھا ورق الٹا، یہاں تک کہ میں نے ایک کے بعد دوسرا صفحہ الٹتا رہا، یہاں تک کہ میں نے نصف کتاب کو دیکھ لیا تو اس کے اندر علم جابر ہی پایا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تیرے پاس اس سے مختلف نصائح میں سے کوئی چیز ہے؟ میں نے اپنی اس بات کی امور آخرت کی طرف لے جانے اور دنیا کے ترک کرنے والی چیز کا قصد کیا، کیونکہ میرے شیخ مجھے دنیا سے دھوکہ کھانے اور لوگوں کی طرف سے دنیاوی امور کی طرف لے جانے والے اشیاء سے منع کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی کتاب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو اپنی یہ کتاب لے جا، اور اپنے ہاتھ سے وہ کتاب پھینک دی اور وہ آدمی چلا گیا۔ میں ایک گھڑی ٹھہرا تھا کہ ایک دوسرا شخص میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں قالب نمانی کے متعلق کتاب تھی۔ اس نے اس کتاب کا ایک ورقہ مجھے دیا، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما لکھا تھا۔ اس کے اندر یہ دعا لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا، پس یہ ذات، صفات اور افعال پر منقسم تھی۔ جب میں اس دعا کے پڑھنے اور یاد کرنے سے فارغ ہو گیا تو اس کی تشریح کی ابتدا کی۔ پس یہ 2200 مسائل پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 82 مسائل ظاہری علوم امور کے متعلق تھے۔ ان کی جدول اور کیفیت استعمال ان قریب آئے گی۔ پھر میں نے سیدی احمد بن موسیٰ کو پایا جو خلوت میں ہمارے لیے پانی بھرتے تھے۔ وہ نیک آدمی تھے جو شیخ علی المکی کی قبر کے پاس رہتے تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے خلوت کے دروازے پر تھوڑی سی گفتگو کی تو اس شخص نے شرح کی تکمیل سے پہلے ہی کتاب کو میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں جدول کو نہ جان سکا اور نہ ہی خلوت کی صفت کو پہچان سکا۔ میرا دل اسی دعا کے ساتھ اڑ گیا اور میرا دل
اس آدمی پر متغیر ہو گیا کہ وہ اس گھڑی کے اندر میرے پاس آیا اور اس دعا کے راز کو مجھ سے روک لیا۔ میں غمگین ہو گیا بسبب اس کے کہ میں اس دعا کے راز کو نہ جان سکا۔ وہ ایسی دعا نہ تھی جو لوگوں کے ہاں مقبول ہوتی۔ میں اس رات اور دن غمگین رہا، یہاں کے دوسرے دن بھی اس معاملے کے اندر حیرانگی کی حالت میں سوچتا رہا۔ اذکار میں سے کوئی ذکر بھی نہ کر سکا۔ میں اپنے حال کے اندر پریشان تھا کہ اس دعا کی معرفت کا حصول مجھ سے فوت ہو گیا ہے۔ جب وہ وقت ہوا جس وقت وہ شخص میرے پاس آیا تھا تو ایک دور سے دوسرا شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تجھے اپنے حال میں پریشان دیکھ رہا ہوں، اس چیز پر جو تجھ سے گم ہو چکی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں خلوت کے رازوں کے اندر مشغول تھا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا جس کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی اور اس پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا تھا۔ اس کا بہت بڑا راز تھا۔ اس کے اور میرے درمیان ایک سبب حائل ہو گیا، یعنی اس آدمی کا امر جو ہمارے لیے پانی بھرتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اگر تو میری نصیحت کو قبول کر لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا نیک باقیات کو لازم پکڑ لو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے متعلق مجھے وصیت کرنے لگا، اور جو احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے متعلق وارد ہوئی ہیں وہ میرے سامنے بیان کرنے لگا اور درود پاک کی طرف مجھے شوق دلانے لگا، یہاں تک کہ اس نے میرے دل کو درود پاک کی محبت سے بھر دیا۔ میں اس دعا اور پھر دوسرے سارے اذکار کو بھول گیا، بس اس کے سبب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے متعلق جو نور اور خوشی میرے اندر داخل ہوئی یہ اس شخص کے سبب سے تھا۔ اللہ اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے ساتھ احسان فرمائے۔ وہ شخص مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے میرے دل کو نور اور مسرت سے بھر دیا، اور میں نے عزم کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ پھر وہ آدمی چلا گیا اور مجھے خوش و خرم چھوڑ گیا۔ جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے متعلق اجر عظیم اور خیر کثیر اور نور مبین میں سے سنا، یہ تمام اعمال اور عبادات میں سے افضل ترین ہے۔ جس طرح آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زمین و آسمان کے پروردگار نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے فرشتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرائی اور جن و انس میں تمام مؤمنین کو اس کا حکم دیا، اور اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا افضل عبادت ہے۔ میں زمین و آسمان اور جنت و دوزخ کی تخلیق کے متعلق سوچنے لگا۔ رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سالوں، زمانوں، دنوں اور مہینوں کے گزرنے، تمام مخلوقات کی قسموں کے بدلنے اور ان کے معذور و مأجور کے موجود ہونے، خشکی اور تری کے جانوروں اور پرندوں کے بدلنے کے اندر غور و فکر کرنے لگا۔ نباتات اور ان کے موسموں کے بدلنے، درختوں اور ان کے پتوں، کلیوں اور ان کی خوشبوؤں کے بدلنے، پھولوں اور ان کے ذائقے کے بدلنے، حیوانات اور ان کی انواع کے بدلنے، آسمان کے اندر موجود چمکدار ستاروں، سورج، چاند اور بارش برسانے والے بادلوں، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے، عالم حیوانات و جمادات کے بدلنے، اولاد آدم اور ان کی زبانوں کے متعلق ان کی زبانوں کے مختلف ہونے کے متعلق سوچنے لگا۔